وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ہماری آواز سننے والی بہنوں، چھوٹے بچوں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ نے اپنے دیے ہوئے مال سے صدقہ و خیرات کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے نرم بستروں سے نکال کر اللہ کے اس گھر میں لا کر ٹھہرایا، راتوں کو ہم نے جاگا، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ کا قرآن سنا، رشتہ داروں سے خیر خواہی کی، حسن سلوک کیا، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر کریں کم ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تم کو اور دے گا، اور بڑھا کر دے گا۔ رمضان بھر میں ایک رمضان جب شروع ہوا تو ہم اسی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ حضرات نے آپ کو مبارکبادی دی کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان شیاطین قید کر دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آج وہ دن ہے، پھر آپ کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ رمضان کے آخری دن میں کہتے تھے، اے اللہ اگر ہم کو پتہ ہوتا، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ کون خوش نصیب ہے جو رمضان سے فائدہ اٹھایا، نہنی ہم اسے مبارکبادی دیتے۔ کون خوش نصیب ہے، کون بدبخت ہے جو رمضان آ کر گزر گیا لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اس کی زندگی نہیں بدلی، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو ہم اسے افسوس کرتے، ہم اس کی تعزیت کرتے کہ اے اللہ کے بندے اتنا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ، لوگوں نے فائدے اٹھائے تمہیں۔ اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، چھوٹے مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک گاؤں ہے، قحط زدہ ہے، پورے گاؤں میں کھیتیاں سوکھ گئی، گھروں میں پانی نہیں، سارے گاؤں والے پریشان ہیں۔ اچانک بارش ہوتی ہے، جو لوگ ہوشیار تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے، بارش کا پانی اسٹور کر لیا گھڑوں میں، پانی سے نہایا، دھویا، کھیتیوں کو سیراب کر لیا۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں سوتے رہے، بارش جب آ کر چلی گئی، بعد میں آ کر دیکھے ارے بارش ہوگی،
لوگ ماشاءاللہ پانی پکڑ لیے ہیں، لوگوں کے پاس پانی ہے، ہم اس وقت بیدار ہوئے جب بارش آ کر چلے گئی۔ رمضان کا معاملہ بھی رمضان آیا، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، راتیں جاگی، لیلۃ القدر کو تلاشا، لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھایا، لیکن جو سوتے رہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ویسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ یہ لوگ رمضانی مسلمان ہیں، سیزنلی مسلمان۔ رمضان آیا، اللہ کے گھروں کو آباد کر دیے، ٹوپی پہن لیے، مسجد میں آ گئے، رمضان چلا گیا تو پھر یہ بھی چلے گئے۔ اب مسجدیں ڈھونڈتی رہی، سجدہ گاہیں ڈھونڈتی رہی، ارے وہ پیشانی کہاں ہے جو یہاں سجدہ کرتے تھے، مصلے ڈھونڈتے رہے، وضو خانے ڈھونڈتے رہے، ارے وہ پانی کے مبارک قطرے کہاں ہیں وہ وضو بنانے والے، کہاں ہیں وہ سجدہ کرنے والے، کہاں ہیں وہ فضاؤں میں تسبیح پڑھنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ، مسجدیں ان کو ڈھونڈتی۔ دوستو عزیزو، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا ہے جو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا اسی لیے ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ رمضان کے 28 دن گزر رہے ہیں، میرے دل میں کتنا تقوی ہے، آپ کے دل میں کیا تبدیلی ہے؟ ہمارے پاس ایسا کوئی کمپیس یا تھرمامیٹر نہیں ہے ہم لگا کر چیک کریں کہ آپ کے اندر کتنا پرسنٹیج تقوی ہوا ہے، اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ فتش قلبک، آپ اپنے دل کو ٹٹولیے، آپ کے معاملے لوگوں سے بدل گئے، آپ پہلے جن لوگوں سے دشمنیاں کرتے تھے کیا ان کے لیے آپ کے دل میں محبت آ گئی؟ آپ نے اپنا تعلق اچھا کر لیا؟ ایسا نہیں ہے لیس الواصل بالمکافی۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، انہوں سلام کرے تو میں سلام کرتا ہوں، انہوں ہمارے گھر کو آئے تو میں ان کے گھر کو جاتا ہوں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ ارے جو ٹوٹے اسے آپ جوڑیں، یہ کمال ہے۔ جو آپ سے روٹھے اسے آپ گلے لگائیں، یہ کمال ہے۔ آپ اس درخت کی طرح بنیں جسے لوگ پتھر مارتے ہیں تو وہ پھل دیتا ہے، نہیں درخت کو لوگ ڈھیلے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں تو وہاں سے پھل گرتا ہے۔ دوستو عزیزو، رمضان میں بہت ساری عبادتیں ہم نے کی ہیں، لیکن ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آپ آپس میں اپنی دوستیاں جو بگڑ گئی ہیں وہ سدھر جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا فائل پینڈنگ کر دیتے ہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے جن کے تعلقات بگڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے ان دونوں کو اپنا تعلق سیدھا کر لینے دو، بعد میں ہم ان کا عمل دیکھتے ہیں۔ کیسی بات ہوگی کہ رمضان میں اتنے پیسے زکوٰۃ دیے، اتنی تراویح پڑھی، اتنا قیام اللیل کیا، اعتکاف کی سنت بھی پوری کر لی، لیکن ہم خالہ سے دشمنی ہے، پھوپھی سے دشمنی ہے، ساس سے دشمنی ہے، اور داماد سے دشمنی ہے، اور پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں۔ یہ ناممکن۔ آپ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں۔ دوستو عزیزو، کچھ احکام بھی مجھے آپ کے سامنے بتانے ہیں، اور ایک رات بھی ہمارے پاس بات ہے، ابھی بھی اگر آپ ہوش میں آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ میں نے اس مسجد میں بہت سارے ایمانی مظہر دیکھے، چھوٹے بچوں کا شوق اور جستجو دیکھا، ان کی تلاوت کلام پاک دیکھی، ان کے نمازیں پڑھنا میں نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام والدین کو جزائے خیر دے جنہوں نے بچوں کی اس طرح تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے بچوں کو ایسے سکھایا۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ایک کمپنی زیادہ منافع کماتی ہے تو کمپنی مینیجر دیکھتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے سیکریٹ ہے،
کون آدمی اچھا رسپانس کرتا ہے، کون آدمی زیادہ کام کرتا ہے، تو بچوں کے اندر یہ ایمانی تربیت کا پایا جانا اس مدرسے جو یہاں چلتا ہے اور یہاں کے اساتذہ کی خدمتیں ہیں، ان کا خلوص ہے، تو یہ نسل تیار ہو رہی ہے، بچوں کی ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کرے گا۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس مدرسے کی حفاظت کریں، اسے مضبوط کریں، اسے مضبوط کریں، اپنے مال سے، اپنی دولت سے اس مدرسے کو محفوظ کریں، تاکہ وہ بچے، یہ نسل جو یہاں تیار ہوتی ہے مضبوط رہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ دوستو عزیزو، 28 دن ہمارے گزر چکے ہیں، ابھی گنتی کے 2 یا 3 دن ہمارے ساتھ باقی ہیں۔ ان 3 دن میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ ایسے اعمال ہیں، تو ایک چیز ہمارے پاس آتی ہے صدقہ فطر، جس کو عام طور سے ہم کہتے ہیں فطرہ۔ کیا بولتے ہیں؟ فطرہ۔ اور اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، صدقہ فطر کہتے ہیں، فطرہ آپ لوگ کہتے ہیں، کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں، جو سارے لوگوں کی طرف سے دینا ہے، سارے لوگ دیں، جتنے بھی آپ لوگ ہیں، جوان، بچہ، بوڑھا، عورت، گھر میں 10 آدمی ہیں تو 10 آدمی کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے۔ سمجھ میں آئے میری بات؟ 10 آدمی، یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، گھر میں اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہوتی، کیاری لیڈی ہوتی، عورت ہوتی، تو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ دیتے تھے۔ مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے دور میں دیا کرتے تھے، سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ فطرہ سارے لوگوں کی طرف سے دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریزن بتایا کہ فطرہ ہم کیوں دیتے ہیں۔ طعمۃ للمساکین، روزہ رکھنے کی حالت میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ اسے معاف کرتے ہیں۔ نمبر 1، ریزن نمبر 1، روزے کی حالت میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ اسے معاف کرتے ہیں۔ ریزن نمبر 2، کہا کہ طعمۃ للمساکین، جو مسکین عید کے دن، اچھا ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں عید کے دن ہوتی ہیں، آپ پتہ نہیں اللہ آپ کو کیا کیا کھلاتا، اللہ اور کھلائے آپ کو، ہماری دعا ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، لیکن ان مسکینوں کا کیا کریں جن کے پاس سہولت نہیں۔ آپ اگر غلہ دیں گے، اناج دیں گے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ عید منائیں گے۔ میرے نبی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا عید کے دن۔ تو یہ صدقہ فطر ہے، اسے کب دینا ہے؟ عید سے 2 دن پہلے یا عید کی نماز سے پہلے آپ کو دے دینا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا میری مائیں جو میری آواز سن رہے ہیں، سب سے کہتا ہوں ابھی جمعہ پڑھنے کے بعد آپ اس بات کو مائنڈ میں رکھ لیں کہ ہمیں صدقہ فطر دینا ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عید سے آدھا گھنٹہ پہلے میں صدقہ فطر ہی دیا نہیں، اب تک سولے تو تھے، تب ہوش میں آتا، عید سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ بہت سارے لوگ تو بھول ہی جاتے ہیں۔ عید سے پہلے جو دیتے ہیں وہ صدقہ فطر ہے، عید کے بعد جو دیں گے وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ نہیں چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا۔ آپ ایسا، اللہ کا ایک قانون ہے، نبی کا ایک طریقہ ہے، شریعت ایسی نہیں ہے میرے دل میں آیا میں پڑھا، ارے یہ شریعت ہے، ارے اللہ رسول جو بولے وہ شریعت ہے، تمہارے دل میں آیا تو کرنے کی شریعت نہیں۔ شریعت اس کا نام نہیں، شریعت اس کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر آپ چلیں۔ اب ایک سوال ہے کہ صدقہ فطر میں آپ کیا دیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غذا وہاں کے لوگ کھاتے ہیں وہ صدقہ فطر میں دیں۔ آپ لوگ کیا غذا کھاتے ہیں؟ غذا کا مطلب آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو الگ الگ ہوتے ہیں، ویلکم ڈرنک الگ ہوتا ہے، اسٹارٹرس الگ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، مین کورس الگ ہوتا ہے، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مین کورس کے طور پر جو کھاتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہیں؟ مین کورس چاول سبھی کھاتے ہیں، چاول بڑے پیار سے لوگ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، یا یو پی، بہار،
نارتھ کے لوگ ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، تو یہی چیزیں آپ کو فطرے میں دینی پڑیں گی۔ جو لوگ عام طور سے جو کھاتے ہیں وہی دینے پڑیں گے، تو اسی کو آپ فطرے میں دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ علماء نے الگ الگ باتیں بتائی ہیں، 2 کلو 300 گرام سے لے کر 3 کلو تک، 2 کلو 300 گرام سے لے کر 3 کلو تک۔ علماء نے یہی کہا۔ میں نے ہمارے دکتور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، شیخ آر کے نور محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان سے بھی میں نے پوچھا تو کہا کہ نہیں 3 کلو احتیاط ہے۔ شیخ انیس حفظہ اللہ انہوں نے کہا کہ 3 کلو احتیاط ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 3 کلو آپ دیں گے۔ کون سا دیں گے؟ جو کوالٹی کا چاول آپ کھاتے ہیں وہ دیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ باسمتی، دعوت رئیس، باسمتی رئیس، یونٹی رئیس کھاتے ہیں، فطرہ دینے پر آیا تو وہ ریشن میں دیتا نا، وہ لا کو 3 کلو باپ کو دے ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں چلتا جی، ایسا نہیں۔ تمہیں دعوت رئیس کھاتے ہیں 3 کلو دعوت رئیس ہی دینا، یونٹی رائس کھاتے ہیں یونٹی رائس 3 کلو دینا۔ جو تمہارے گھر میں یوزل یوز ہوتا ہے جو چاول، وہی چاول آپ دیں۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس پیسے دینے کا رواج ہے، پیسہ صدقہ فطر میں پیسے دے دیتے ہیں۔ آج تک نہ اللہ کے نبی نے اپنے دور میں دیا، نہ کسی صحابی نے پیسے دیے، نہ جتنے ہمارے علماء ہیں یا بڑے بڑے اکابرین علماء ہیں انہوں نے کہا کہ پیسے دینے سے صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر بھی آپ کو چاول دینا پڑے گا۔ تو اللہ ہے کہ عذر ہو، آپ کسی کو کوئمبتور میں کسی کو دینا چاہتے ہوں، آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، یا اس وقت وہ غلہ مل نہیں رہا ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے، چاول ختم ہو چکا ہے، تب آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسوں کا رواج تھا، دینار و درہم چلتے تھے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو پیسے دے دو، اللہ کے نبی نے کہا کہ چاول دینا ہے، چاول ہی دینا پڑے گا۔ اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب چاول لینا نہیں چاہتا ہے، پیسے مانگتا ہے کہ بھئی فطرے کے پیسے دے دو، تو آپ اسے فطرہ مت دو، اس لیے کہ وہ غریب نہیں ہے۔ جو غریب چاول لینا نہیں چاہتا وہ کیا نہیں ہے؟ غریب نہیں ہے۔ ارے اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹی۔ اگر وہ چاول نہیں لینا چاہتا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، اسے مت دیجیے، ڈھونڈیے۔ کتنے لوگ ہیں دانے دانے کو ترستے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر دیجیے، ڈھونڈ کر دینا تمہارا کام ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنے آرام دہ ہو گئے ہیں، ارے کون رسک لیتا، وہی نکال دو 3 کلو کے پیسے دے ڈالو، جان چھٹی، کون یہ چاول اٹھا لے کے پھرتے رہتے۔ ہمارے آرام کی وجہ سے دین کا جنازہ ہم نکال، سب چیزیں پاوا کے پاس ہو جانا، کیا بھی محنت نہیں کرنا، ہمیں سب ہمارے پاس آسانی سے ہو جاتا۔ یہ دین اس کا نام ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میرے نبی نے چاول دیا، اجناس دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور چلتے تھے، بطور غذا کے لوگ کھاتے تھے۔ وہاں اس زمانے میں مین کورس تھا زبیب، منقع مین کورس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارلی چلتا تھا وہ زمانے میں لوگ کھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں وہ دیا۔ اب تمہارے زمانے میں چاول چلتا ہے، گیہوں چلتا ہے، تو وہی آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس دن کم از کم چاول گھر میں ہے تو لوگ کیسے بھی کھا لیں گے، دال بنا کے کھا لیں گے، غریب چاول بنا کے کھا لیں گے۔ لیکن پیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے پیسے کسی اور کو دے دے، پیسے سے کوئی اور چیز لے لے، اور اس کے علاوہ بہت ساری مصلحتیں ہیں جو میرے اور آپ کے نبی جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں صدقہ فطر کے تعلق سے ہیں جو ہر آدمی کو دینا ہے، ہر آدمی کو دینا ہے۔ کیوں دینا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور کس کی طرف سے دینا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔
کب دینا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، کتنا دینا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس کا خیال رکھیں، زندگی بھر کے لیے آپ اس کو اپنے دل میں سجائے رکھیں، کبھی کنفیوز نہ ہو، ضرورت نہ پڑے نہیں یہ مولوی صاحب ایسا بولتے، وہ مولوی صاحب ایسا بولتے۔ میں اللہ کے نبی کی بات آپ کو بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات آپ کو بول رہا ہوں کہ سوائے اجناس کے معنی گیہوں، چاول، آپ چاول کھاتے ہیں، اس کے علاوہ فطرہ کسی شکل میں آپ نہیں دے سکتے الا یہ کہ بہت مجبوری ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں آج غریبوں کو پیسے دیے تو فائدہ، یہ تمہاری عقل بولتی ہے۔ اللہ کے نبی قیامت تک کے نبی تھے، اگر آپ جیسے سوچے اگر یہی سچ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے کہ ایک زمانہ 2022 میں ایسا آئے گا کہ اس وقت چاول نہیں پیسے دے گا وہ چلیں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بول دیتے تھے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہا اس کو مت کیجئے، سنت پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ آتی ہے، عید کی نماز۔ عید کی نماز واجب ہے۔ کیا ہے؟ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھی طرح کان سے غور سے سن لیں، عید کی نماز واجب ہے۔ کیوں بول رہا ہوں میں؟ اس میں بھی اختلاف، کوئی بولتا ہے سنت موقدہ ہے، کوئی بولتا کچھ نہیں۔ عید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں عید کی نماز جب آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کب پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب سارے لوگ عید پڑھے تو تمہیں بھی پڑھو، جب سارے لوگ روزہ رکھے تو تمہیں بھی رکھو۔ تو کس کے ساتھ جانا ہمیں؟ کیسا جانا؟ لوگوں کے ساتھ جانا۔ قاضی شہر ہے، انہوں فیصلہ کریں گے بھائی چاند دکھ گیا سب عید بناؤ، سب عید بنانا۔ جیسے جمعے کی نماز ہے، میں اکیلا آپ کو کھڑ جاتا میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا، سارے لوگ ملے تو جمعہ ہوتا۔ ویسے عید کی نماز، عید کی نماز کا اعلان اگر ہو گیا سارے لوگوں کے ساتھ عید منانا پڑے گا۔ اکیلا آدمی عید نہیں منائے گا، اکیلا آدمی عید نہیں منائے گا۔ تو کہتے ہیں عید کی نماز کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ امام اگر پوچھے آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپس میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے اور عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب میں بولوں میری مرضی سے میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے نبی ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب اللہ کے نبی کا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے ہم برباد ہیں، اسی لیے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اسی لیے ہم آپس میں اختلاف کا شکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ عید کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، جب سورج تھوڑا اوپر آتا تو ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا، کھلے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اس نیزے کو سامنے گاڑ دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے۔ کہاں سے نکلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی مسجد نبوی سے نکلتے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ میرے نبی نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی بیویوں کو لے گئے، دھوپ میں، ریت میں، آپ کی طرح وہاں کارپیٹ نہیں تھے۔ آج ہمارے عیدگاہوں میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں نماز پڑھے تو وہاں کیا تھا؟ کارپیٹ تھا؟ پلاسٹک شیٹ تھی؟ نہیں تھی۔ اس گرم ریت میں ہمارے نبی نے سجدہ کیا جی، ہمارے نبی کی پیشانی جلی جی۔ اگر تمہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو کون سی دقت ہے، کون سی پریشانی اس میں، کون سا قیامت آ جانے والی ہے؟ آپ کو تھوڑی تکلیف اگر ہوتی ہے تو میرے نبی کا تکلیف کا احساس آپ کو نہیں؟ میرے نبی نے مسجد نبی چھوڑی جہاں 1000 نماز کا ثواب مسجد نبی میں ملتا ہے، اپنی بیویوں کو ساتھ لیا، حسن اور حسین کو ساتھ لیا، صحرا میں عیدگاہ میں پہنچے، عید کی نماز پڑھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، اگر عذر ہو،
بارش ہو تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، جب عیدگاہ میں پہنچے تو اس کا ادب بتلایا گیا۔ تو جیسے ہی عید کا چاند آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تکبیر بیان کریں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عید کی جیسے ہی چاند دکھے ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً شاپنگ بھٹکتے پھرتے، ایسا رہتا کہ ہو گیا ان کو آج۔ قرآن کیا بولتا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ اکبر کو جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب عید کی نماز کے لیے جاؤ، دیکھو اگر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں عید کی نماز عیدگاہ میں رکھی گئی جہاں عیدگاہ میسر ہے، کہا کہ اس کی علت بتائی گئی کہ تم ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے واپس آؤ۔ عید کی نماز کو جا رہے ہو تو ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے واپس آؤ، کیوں؟ جس راستے سے آپ جائیں گے وہاں کا پتھر ریزہ ریزہ اللہ کے پاس گواہی دے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ تک آیا تھا، یہ تیرا بندہ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ سے واپس ہوا تھا۔ اور ایک نشانی بھی بتائی گئی جو آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے، کہا کہ اسلام دشمنوں کی دلوں میں ہیبت بیٹھ جائے گی جب سارے لوگ داشا مکان سے جماعت کی شکل میں نکلیں گے عیدگاہ کے لیے، تکبیر کہتے ہوئے نکلیں گے۔ پہلے ہمارے زمانے میں الگ تھا، ہم لوگ ٹیم بنا کے پورے عیدگاہ جاتے تھے، چل کے جانے میں کوئی حرج نہیں، یہاں سے وہاں تک تکبیر کہتے جائیں گے تو 2 منٹ میں 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے عیدگاہ کے لیے۔ جنازہ لے کے جاتے نہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے، یہاں سے تھانے اسٹریٹ تک چلے جاتے جنازہ لے، معلوم ہوتا ہے۔ کبھی کبھار گاڑی نہیں آتی جنازے کی، جنازہ ڈھو کے کاندھے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو عید کی عیدگاہ تکبیر کہتے ہوئے اگر آپ ٹیم بنا کر جائیں گے تو دشمنوں کی دلوں میں ایک طرح کا رعب پیدا ہو جائے گا، ارے مسلمانوں کا ایک اسٹرینتھ، مسلمانوں کی یونٹی، مسلمانوں کی مضبوطی، مسلمانوں کی قوت وہ دیکھیں گے تو ان کے دل دہل جائیں۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا اور اجتماعی شکل میں عیدگاہ تک جانے کا۔ اس مقصد کو زندہ رکھیں، اس مقصد کو زندہ رکھیں۔ شریعت نے جو باتیں بتائیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو زندہ رکھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی ہے، اس کا آپ اور ہم خیال رکھیں۔ ہمارا قریبی عیدگاہ وہ بیگم شافیہ کا عیدگاہ ہے جہاں 7 بجے عید کی نماز مقرر ہے، 7 بجے عید کی نماز مقرر ہے بیگم شافیہ عیدگاہ میں، اور اللہ نے ہم کو وہی سہولت دی ہے اور وہاں جا کر ہم عید کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے۔ یہ تو تھی کچھ باتیں عید کی نماز کے تعلق سے۔ عید کی نماز جب ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ گلے ملتے ہیں، گلے ملنا کیا جائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ گلے ملنے کا تعلق عبادت سے نہیں، وہ ایک ٹریڈیشن ہے، وہ عادت ہے، وہ ایک تقلید ہے، مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم اسے نہیں کہیں گے نہیں ہے، اسے بھی شریعت کا آئینہ لگا کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ تمہیں گلے ملتے سے بھی وہ آئینہ لگا کو جائز کی مکروہ کی نہیں، وہ ایک ٹریڈیشن ہے، لوگ ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں۔ اور آج کل کے حساب سے جب کیسز بڑھ رہے ہیں، اگر کوئی احتیاط کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ماسک کا استعمال کرتا ہے۔ ابھی تو 200 سے 500 کیس روزانہ بڑھ رہے ہیں، 40-50۔ تو ایسے حالات میں بیماری سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی ماسک کا استعمال کرتا ہے، گلے ملنے سے پرہیز کرتا ہے، اگر کوئی نہیں سال میں 1 مرتبہ ہم گلے ملتے ہیں، ملنا چاہتے مل لیجیے، کوئی بات نہیں۔ ملنے والے کو مت ٹوکیے، نہ ملنے والے کو زبردستی مت کیجیے۔ لیکن ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں عید کے دن، لوگ ہینڈ شیک دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ کیسے؟ عورتوں سے بھی ہاتھ ملا دیتے ہیں، یعنی جن عورتوں سے آدمی شادی کر سکتا ہے وہ بڑی عمر ہی کی کیوں نہ ہو، جوان ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ ملانا حرام ہے، ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ کس سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ جن سے آپ کا شادی کرنا حرام ہے، ان سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ لیکن جن سے آپ شادی کرنے کی گنجائش، جیسے سالی ہے، سالی سے کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا،
اس لیے کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. شادی ایسی ہے جس سے وہ آدمی شادی کر سکتا ہے بیوی کے انتقال کے بعد، تو اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ جو عید جیسے ہی ختم ہوتی ہے اب ایسے ہیں جو چاہے کرتے ہیں. کچھ لوگ سنیما دیکھنے چلے جاتے تھے، ایک زمانہ تھا، پتہ نہیں آج کل کا کیسا ہے. یہ سب چیزیں حرام ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی عبادتیں ہماری قبول کی ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دوستو عزیزو، اسی لیے کہا لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ وَعِيدُ. عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے پہن کے سمجھا کہ میری عید ہے. العید لمن خاف وعید، عید اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. دوستو عزیزو، ہم سب اس اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں جس کا نام رمضان ہے. رمضان اس اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے. اس اسکول سے پڑھ کر ہم نکلنے والے ہیں. 28 دن ہماری ٹریننگ کے ہو چکے ہیں. ریمائننگ 2 یا 3 ڈیز ہمارے پاس ہیں. ان دنوں کے بعد ہم کو ایک سرٹیفکیٹ دی جائے. اس سرٹیفکیٹ کا نام ہوگا شہادت التقوی. تقوی کی سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گی. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو رمضان بھر ہماری جو ٹریننگ ہوئی، اس کا اثر آپ کی زندگی میں اب باقی رہے، رمضان کے بعد کی زندگی میں باقی رہے. رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں آتے رہے. تو مطلب یہ کہ جو اللہ سحر کے وقت آپ کو جگا دیا ہے، وہ اللہ فجر کی نماز کے وقت بھی آپ کو جگانے والا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس امن ہے، ابھی ہمارے پاس حالات اچھے ہیں. دوسرے اسٹیٹوں میں دیکھو، جہاں مسجد کے اوپر سے مائکیں نکالے جا رہے ہیں، زبردستی لاؤڈ اسپیکر ہٹائے جا رہے ہیں. یو پی کی حالت دیکھیے، وہاں لاؤڈ اسپیکر ہٹائے جا رہے ہیں زبردستی. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کہیں ایسی صورتحال ہمارے پاس نہ آ جائے. اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں. اب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ واپس آئیں. اللہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، ان کے ایمان کا امتحان ہے. ان مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں، ان کی ثبات قدمی کے لیے دعا کریں، اور وہ حالات پیدا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. میں ان تمام خوش نصیبوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، اور وہ لوگ جو ابھی بھی احساس نہیں کر سکے، ابھی بھی پیچھے ہیں، جن کی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، ان کے برتاؤ میں، سلوک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. ابھی 2 یا 3 دن ٹائم ہے. ابھی بھی ہم اللہ کو راضی کر لینے کی کوشش کریں. میرا اللہ، آپ کا اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے. کوئی دنیا زمین بھر کی خطائیں لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرنے والا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی ایمان و یقین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو بے نیاز کر دے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحمت کے خزانے سے عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہم سب کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرما. یا اللہ، کچھ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کو شفا یابی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ، ہم تمام کے وہ مرحومین
جو ہمارے رشتہ دار تھے، دادے، نانے، چاچا، جتنے بھی لوگ، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ انہیں مغفرت عطا فرما دے، یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ ہم تمام کے مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، ترقی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، یا اللہ کافر قوم کو ہم پر مسلط نہ کر، یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کو تیرے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان بچے جو امتحانات لکھ رہے ہیں 10ویں کا 12ویں کا، یا اللہ ان تمام بچوں کو کامیابی عطا فرما، مسلمان بچوں کو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔